آپ سب کے رزق میں بہت برکت عطا فرمائے۔ بہت سے لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین، کرم اللہ کا، فضل اللہ کا، یہ بات کہی کہ ہمیں اس میٹنگ کے بہت سے جو ہے فضیلتیں، یعنی ہمیں اس کے بہت میٹنگ کی رحمتیں نظر آئیں۔ سارے کام اللہ کے ہاتھ میں ہی ہیں اور اللہ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں۔ ایک بات آپ سے کہوں گی کہ صدق اور اخلاص، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو صدق اور اخلاص کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں۔ صدق کیا ہے، اخلاص کیا ہے؟ صدق، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ صدق نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے میں پورا کرنا صدق ہے۔ نماز پڑھنی ہے، اب ہم کیا کریں، اپنا ایک طریقہ بنا لیں کہ ہم لیٹے لیٹے بغیر وضو کے اور بغیر قبلہ رخ ہوئے ہوئے نماز پڑھ لیں۔ بھائی پڑھ رہے ہیں کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ کرتے ہیں، اس میں رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں، ہم 4 کریں گے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمل کر لیں گے۔ میں سمجھا رہی ہوں صرف آپ کو۔ اب آپ نے کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئی۔ صدق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، وضو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اب ہم کیا کریں، وضو کرنا ہے تو ہم کیا کریں کہ بھائی ہم جا کر نہ جلدی سے ایک ڈبکی لگائیں اور کہیں جی وضو ہو گیا ہمارا، بلا شبہ ہو جائے گا وضو۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو مسنون طریقہ ہے اس طریقے سے نہیں ہوا، یا کہ ہم کہیں کہ نماز ہی پڑھنی ہے نا تو جس وقت مرضی ساری نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو نہ ہوا۔ صدق طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اخلاص یہ کہ پوری جان کے ساتھ، پورے پیار کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اور پورے کیا کہتے ہیں، پوری اخلاص اور پوری توجہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کرنا ہے، یعنی پورے اخلاص کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کرنا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، مینا کی اس میں عرفہ کے میدان میں پہنچنے کا نام حج ہے، ہم کہیں نہیں جی ہم آج پہنچ جاتے ہیں، اور آج ہم پہنچ کر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہم آج پہنچ جاتے ہیں اور آج حج کر لیتے ہیں مینا کے اس میں عرفہ کے میدان میں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا حج ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ طریقہ نبی کا، طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر آپ کہیں کہ یار میں سجدے کی جگہ جو ہے نا بس میں پوری نماز میں کھڑی رہوں گی، قیام کرتی رہوں گی بس، تو کیا ہوا، نبی کے طریقے سے ہٹ گئی۔ یعنی طریقہ نبی کا، احکام اللہ کے، احکام اللہ کے، طریقہ نبی کا، احکامات اللہ کے، طریقہ نبی کا۔ بس اتنی سی بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ احکامات اللہ کے ہوں اور طریقہ نبی کا ہو۔ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، احکامات اللہ کے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں جی میں تو زکوٰۃ جو ہے 2 سال بعد دوں گی، کوئی بات نہیں، میرے پاس 50 تولے سونا ہے تو میں اپنی مرضی سے کروں گی۔ تو بھائی دین میں، اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری مرضی ختم۔ جیسے آپ نے ایک اور نوکر رکھا کہ میں 20,000 روپے تمہیں مہینہ دوں گی اور بس تم نے اب یہ نوکری کرنی ہے، تو اب آپ کا کیا ہے، آپ نے اب وہ کہے نہیں جی باجی میں نے تو اس وقت سونا ہے، میں نے تو آپ کا یہ کام نہیں کرنا، تو آپ کیا کریں گی، آپ کہیں گے چلو بھائی بھاگو یہاں سے، بھاگو، میں نے تمہیں رکھنا نہیں ہے، تم میرے کسی کام کے نہیں ہو۔ تو اب آپ بتائیں پھر وہ کیا ہوگا کہ آپ کی اور اس کی بنے گی نہیں نا۔ تو اسی طریقے سے جب تک ہم اللہ رب العزت کے ساتھ بنائیں گے نہیں
اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نبی کے طریقے میں پورا نہیں کریں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ بات بننی نہیں ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، آپ جناب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تمام طریقے اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کے ذریعے سکھائے۔ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، اس کو دوبارہ سے دہراتی ہوں، شاید آپ کو یاد نہ ہو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، غالباً غزوے میں تھے یا سفر میں تھے، جیسے بھی تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزے یعنی جرابیں اتاری، ساکس اتارے، اور جو بھی تھے اس زمانے کے جرابیں جیسے بھی بنی ہوں گی وہ تو اللہ کے نبی وغیرہ ہی جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جرابیں کیسی ہوتی گی، لیکن ہوتی ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابیں اتاری اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دی ایسی، یعنی جو بھی ہوگا فرش پہ رکھ دی ہوں گی، کہیں رکھ دی ہوں گی، جیسے سفر کے دوران تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے پاس کرسی بیڈ وغیرہ تو نہیں ہوتا نا، تو رکھ دی ہوں گی ایسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جراب کی طرف اپنے ہاتھ بڑھایا پہننے کے لیے تو ایک کوا اڑتا ہوا آیا اور اس نے آتے ہی ساتھ جراب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آگے سے اٹھائی، آپ کی وہ جراب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے اٹھائی، اور اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کرے، وہ طریقہ وہ بتا رہی ہوں جو الحمدللہ بالکل اتھینٹک بات ہے، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جراب کو اٹھا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں بھائی یہ جراب میری لے کے جا رہا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج کیا نا کہ تم اتنے بے بس ہو کہ اگر ایک مکھی تمہارے ہاتھ سے کچھ لے اڑے، یعنی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کسٹرڈ کھا رہے ہیں یا آپ آم کھا رہے ہیں یا آپ کیلا کھا رہے ہیں، ایک مکھی بیٹھ جائے اور اس میں سے کیلا آم کسٹرڈ میں سے کوئی چیز کھا لے آپ کی، یا آپ چائے پی رہے ہیں تو چائے میں کوئی مکھی وہ ہو جائے، تو آپ اپنی اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مکھی سے نا، آپ اپنی مکھی سے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے نا کہ ایک مکھی کا پر بھی بنانے کی کوشش کرو تو وہ خود نہیں تم بنا سکتے، تو آپ اپنی اس مکھی سے، مکھی نے جو آپ کا رزق لیا یا چیز لے لی نا، اس سے لے نہیں سکتے واپس، اتنے بے بس ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کو یاد رکھیں کہ صحابہ نے اپنا مقام جو بڑھایا نا، وہ کیوں بڑھایا؟ انہوں نے اطاعت بہت کی، انہوں نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری طرح یہ نہیں کہا یار پردہ بڑا مشکل ہے، اف توبہ گرمی بہت ہے، چہرے کو ڈھانکتی ہوں، دل میرا ہاتھ میں آتا ہے، اور یہ وہ اس طرح کی باتیں نہیں کی۔ ہاں، جب پردے کا حکم آیا تو جب پردے کا حکم آیا تو تمام صحابیات نے، اس دور کی سب سے نیک ازواج مطہرات، اس دور کی سب سے اچھی عورتوں نے سب سے اچھے مردوں سے پردہ کیا۔ میں وہ بات بتا رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے دوران اپنے جرابیں اتاری تو وہ جراب جو ہے جب پہننے لگے دوبارہ تو ہاتھ بڑھایا تو کوا لے کر اڑ گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوے کی طرف دیکھ رہے ہیں، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں کوے کی طرف، اب وہ کوا اڑا 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 دور اڑا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اڑتے اڑتے سامنے آیا، یعنی تھا بلندی پہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ کے اس نے وہ موزہ چھوڑ دیا، جراب چھوڑ دی، ساکس چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہاتھ بڑھانے لگے تو اس میں سے ایک سانپ کا بچہ نکلا، سانپ کا کالا سانپ، اس کا بچہ نکلا، تو ظاہر اتنی اونچائی سے تھا، وہ فوراً باہر نکلنے کی کوشش کی اس نے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ہٹا لیا وہاں سے اور اس کو نکلنے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امی کے ذریعے اور اس کوے کے ذریعے یہ بات بتائی کہ جب بھی اپنا کوئی کپڑا، ایک تو زمین پہ آپ کو پتا پہننے کے کپڑے رکھنے منع ہے، بے شک اس پر تحقیق کر لیں کہ آپ اپنی قمیض آپ نے پہنی ہے، آپ زمین پہ اپنے فرش پہ مت رکھیں، آپ کہیں ٹانگنے کا حکم ہے اس کو، تو آپ یقین کریں کہ ٹانگیں، اور اس کے بعد جب آپ پہنے تو جھاڑ کر پہنے، تو الحمدللہ رب العالمین جھاڑنا اور یہ ٹانگنا بھی سنت عمل ہے۔ تو یہ تمام طریقہ کس نے سکھائے؟ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امی کے ذریعے کہ ایسے نہیں ایسے کرو، کھاؤ ایسے، پیو ایسے، نیا پھل ہو تو نئے پھل کو آنکھوں سے لگاؤ، یعنی سیزن کا نیا پھل،
جیسے اب فالسے آنے والے ہیں، آم آنے والے ہیں 2-4 مہینے بعد، 5-4 مہینے بعد آم آ جائیں گے، فالسے آ جائیں گے، آلوچے آ جائیں گے، میرے خیال میں جو بھی نام ہے، خوبانیاں آ جائیں گی، آلو بخارے آ جائیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پہلے آنکھوں سے لگانا ہے، چومنا ہے، اس کے بعد کھانا ہے. یہ سنت عمل ہے سیزن کا پہلا پھل کھانے کے لیے. تو کہنے کا کیا مطلب ہے، یہ طریقہ کون بتا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون بتا رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ڈائریکٹ بتا رہے ہیں. وہی کس کے ذریعے نازل فرمائی؟ ظاہر ہے تمام کے تمام وہی تقریباً کچھ جو وہی القا کی وہ الگ ہے، جو دل میں اتار دی وہ الگ ہے، باقی سارے جبریل امی کے ذریعے ہوا. چنانچہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ نماز میں اگر جان بوجھ کر سستی کر لی، یار ابھی پڑھتی ہوں، یہ میں جلدی سے کھانے کی میں گوشت چڑھا دوں، ہانڈی چڑھا دوں، ابھی پڑھتی ہوں، میں پہلا کپڑوں کا پور چڑھا دوں، یعنی مشین چلا دوں، اچھا ابھی پڑھتی ہوں. کرتے پتا چلا کہ نماز میں صرف کتنے منٹ رہ گئے؟ نماز میں صرف اور صرف 5 منٹ 10 منٹ رہ گئے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہا 5-10 منٹ اب رہ گئے، جلدی سے میں اسی طریقے سے بس جلدی سے آپ نے اگر وضو کرنا تھا وضو کیا، اور جلدی سے وہ گندے کپڑوں کے ساتھ، میلے کپڑوں کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں. تو یہ جو سستی والی نمازیں ہیں اس پر 15 عذاب ہیں. یہ سستی والی نمازیں 15 عذاب ہیں، اس پر 15 عذاب ہیں. تو یہ میں نے آپ کو کل بہت اچھی طرح بتایا، بلکہ 2-3 دن لگاتار بتا دیے. تو میری پیاری بہنوں، نماز پڑھنی ہی ہے تو کیوں نہ کرو کہ ایسا کہ وقت پر اپنی اپنی نمازوں کو ادا کر لو. وقت سے پہلے میں نے بہت سے لوگ میری زندگی میں ایسے آئے، اور تحدیث بن نعمت الحمدللہ رب العالمین، میری جو بڑی بہن ہے، ان کو بھی میں نے دیکھا. اللہ کرے ان کا وقت، ان کا اب بھی یہی طریقہ ہو کہ وہ 15-20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے نماز سے پہلے وضو کر لیتی ہیں. بہت اچھی بات ہے. ہم میرے جیسے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے، ایسی نہیں ہے کہ وقت پہ جا رہے ہیں جی، اچھا ابھی تو آدھا گھنٹہ، ابھی گھنٹہ رہتا ہے، اچھا جی ابھی پڑھ لیں. یہ چیزیں، یہ نماز کے لیے صحیح نہیں ہے. اس کو یہ صحیح نہیں ہے. وہ لوگ بڑے عظیم اور بابرکت ہیں، وہ لوگ اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، وہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور نماز کی حفاظت کرنے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وقت پہ پڑھتے ہیں. اب اللہ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے لیے نعوذ باللہ ایسے نہیں ہے کہ جب ہمیں وقت ملے گا ہم آپ سے رجوع کریں گے. نہیں اللہ، ہم اپنے کاموں سے کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نماز سے نہیں کہتے کہ ہم نے کام کرنے ہیں. بہت عظیم لوگ ہیں جو اس محفل میں بھی بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ، اور میرا یقین ہے کہ بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ، اور جو تہجد کی نماز کا بھی بہت پابندی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور جو نہیں کرتے ان کو بھی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پوری حدیث میں نے آپ کو سنا دی، ٹھیک ہے. اب کہ جس میں نماز کے کو لیٹ کر کے یعنی سستی کے ساتھ پڑھنے سے نا یہ ہے. پہلی روایت میں بے نمازی کا اسلام سے نکل جانا بھی مذکور ہے، کہ جو بے نمازی ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. تو پھر جس قدر عذاب ہو تھوڑا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اور آئندہ بھی پڑھیں گے، یہ سب کے سب نماز چھوڑنے کی سزائیں ہیں، اور اس کے مستحق سزا ہونے کے بعد، اور اس دفعہ کی فرد جرم کے ساتھ ہی ارشاد خداوندی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کریں گے. یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں، یہ ہمارے بہت ہی عزیز کاندلوی صاحب، زکریا کاندلوی صاحب، جنہوں نے بڑی محنت سے ہمیں یہ عقائد صحابہ ہم تک پہنچائی. اللہ تعالیٰ ان سارے بھائیوں کو، یا جو بھی ہیں، یعنی حضرت مولانا محمد زکریا صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر بھی دے، آمین. اب دنیا میں نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ دے. بڑا کام ہے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اور اللہ پاک نے ان کی محنت کو یوں قبول کیا کہ مشرق مغرب شمال جنوب ہر جگہ یہ فضائل اعمال کی کتاب پڑھی جاتی ہے. میرے خیال میں کوئی دنیا میں ایسا دن نہیں ہوتا جس میں یہ کتاب کا نہ ہو، میرا یہ خیال ہے. باقی اللہ تعالیٰ، یہ کوئی حدیث وغیرہ نہیں ہے، فضائل اعمال کی کتاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد لکھی گئی.
تو اللہ تعالیٰ شرک کی معافی نہیں فرمائیں گے؟ ہاں. اب یہ ہے نا کہ ایک احادیث میں آیا کہ قیامت میں 3 عدالتیں ہیں. ایک کفر و اسلام کی، اس میں بالکل بخشش نہیں. دوسری حقوق العباد کی، اس میں حق والے کا حق ضرور دلایا جائے گا، چاہے اس سے لیا جائے جس کے ذمے ہے یا اس کو معاف کیا جائے. اب یہاں پر ایک بات، یہ والی بات سے آگے بڑھنا جو ہے نا وہ بے وقوفی ہے، اس کو سمجھانا زیادہ ضروری ہے. اب یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ حقوق میں آپ کو بتاؤں، پل سرات پہ نا جو بال سے زیادہ باریک پر تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، اس پہ 7 قسم کی چوکیاں آئیں گی. چوکیوں سے بارڈر سے میں آپ کو پھر بتاتی ہوں، سمجھاتی ہوں. آپ یہاں پر کیا کرتی ہیں؟ سب سے پہلے اپنا آئی ڈی کارڈ بناتی ہیں. یہی ہے نا، پاکستان میں رہتے ہوئے کہیں بھی جانا ہے اپنے آئی ڈی کارڈ بنانا ہے. آئی ڈی کارڈ کے بعد آپ اس کو پھر اپنا پاسپورٹ بناتی ہیں. پاسپورٹ کے بعد آپ ویزے کو اپلائی کرتی ہیں. دیکھیں ایک میں موٹا موٹا پروسیجر بتا رہی ہوں آپ کو. اور اس کے بعد ویزے کو اپلائی کرتی ہیں. جب آپ کا ویزا لگ جاتا ہے پھر آپ ٹکٹ خریدتی ہیں، ٹکٹ لیتی ہیں. یہ کچھ موٹے موٹے اصول بتا رہی ہوں، اس میں اصول تو کافی سارے ہیں، بہت سی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن آپ کو لائن پہ لانے کے لیے بتا رہی ہوں. اس کے بعد آپ جب پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اتنے بج کر اتنے منٹ پر آپ کی فلائٹ ہے، آپ کو اسی وقت آپ کوشش کرتی ہیں وقت فلائٹ کے سے آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے پہنچیں. ٹھیک ہے، امیگریشن وغیرہ میں جانا، یہ کرنا وہ کرنا، بورڈنگ کروانی. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کتنے پروسیجر کرتی ہیں نا آپ. اس کے بعد کہیں یعنی اس جگہ جگہ آپ کے مال کی تلاشی، آپ کی چہرے کو کاپی کیا جائے گا کمپیوٹر سے کہ ہاں بھائی یہ جعلی پاسپورٹ پہ تو نہیں جا رہا یا جا رہی. یعنی اور پھر آپ کو ہر جگہ آپ کے پاسپورٹ کو چیک کیا جائے گا جگہ جگہ. اور آپ کی جگہ جگہ آپ کے لگیج کی بھی اور آپ کی بھی جو ہے وہ ہوگی، کیا کہتے ہیں لگیج اور آپ کے مال کی چیکنگ ہوگی کہ بھائی یہ اس میں کوئی غلط چیز تو نہیں لے کے جا رہی، کوئی اسلحہ تو نہیں لے کے جا رہی، کوئی نشہ ور چیزیں تو نہیں آ رہی. سب جگہ سے آپ کو پتا کتنی چیکنگوں کے بعد جب آپ کتنے گھنٹے کھڑی رہیں گی، چیکنگ ہوگی، پھر کہیں جا کے آپ کو ہوائی ایئرپورٹ سے باہر نکالا جاتا ہے. میں نے اتنی بات سمجھانے کے لیے اتنی کی. اس میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جب آپ پلسرات پہ چلیں گی نا تو پلسرات پہ 7 پوسٹ آئیں گی، 7 جگہ رکیں گی. سب سے پہلے آپ کا توحید صحیح ہے کہ نہیں. میں موٹی موٹی بات بتا رہی. توحید، آپ کی توحید صحیح ہے کہ نہیں، یعنی ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ نہیں. ایک اللہ کے علاوہ کسی پر تو یقین نہیں رکھتے. بل بہت آ گیا، بھائی دے دے گا. بہن بہت امیر ہے، دے دے گی. میری سہیلی دے دے گی بل. آپ نے اور میں نے، اللہ معاف کرے جس نے ایسا کیا اس نے مخلوق کو خدا بنایا. یعنی مانگنا تو یہ تھا کہ بل بہت آ گیا، بچے کا فیس بہت آ گئی، یا کوئی بیمار پڑ گیا، خرچہ بہت آ گیا کہ ڈاکٹر نے کہا یہ والا انجیکشن لگاؤ، انجیکشن 1000 روپے کا ہے، 10,000 کا ہے. اللہ سے مانگ کر لینے والا سب سے زیادہ کامیاب ہے. ادھر ادھر تھاکا جھاکی کرنے والا وہ کر دے گا وہ کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں شراکت کر لی. سمجھ آئی؟ اب اس کے بعد جو ہے توحید کے بعد آپ کو پتہ ہے نماز کے بعد زکوٰۃ. اس طرح ہوتے پروسیجر پھر نماز روزہ پہ بھی آئے گا، یعنی وضو پہ بھی آئے گا آپ کا. ایک آئے گا جا کر حقوق العباد، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں رونے سے دھونے سے. اے اللہ میں نے 5 سال کی نمازیں نہیں پڑھی، اے اللہ پاک میری عمر 50 سال ہو گئی، میری نماز ہی کوئی نہیں ہوئی. اے اللہ پاک میں نماز پڑھتی تھی مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا پاک ہو کر نماز پڑھنی ہے. اے اللہ پاک میں تو نہاتی بھی ایسے نہیں تھی کہ ناک میں پانی نہیں ڈالتی تھی. اے اللہ پاک میں تو پاک ہی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ کا رونا اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کو معاف کر دے گا. اب اس کو یہ نہ کیے گا کہ باجی نے کہا جی نمازیں چھوڑ دی. میں ایک سمجھا رہی ہوں. لیکن حقوق العباد، اگر آپ سے میں نے 10,000 روپے لیا آپ سے میں سے کسی سے اور اس کے بعد میں مکر گئی تو ثبوت کیا ہے؟ 10,000 تم نے مجھے دیا ہے، لو میں نہیں دیتی، لے کے دکھا دو. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں اس طرح کی تمام باتیں جو ہے ہاتھوں کی پیروں کی بیڑی بن جائے گی اور آگے جانا نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے حقوق العباد پہ ایسا پکڑ لیں گے کہ کہتے ہیں بڑے بڑے ولی اللہ، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے اکابرین جا کر کہاں پھنسیں گے؟ حقوق العباد پہ.
اس لیے خدا کے واسطے کسی کی دیکھیں میرے پاس 20 منٹ ہو گئے یہ کلاس لیتے ہوئے 4 بجے سے، اور میں آپ کو صرف ایک بات، یہ والی بات بتا رہی ہوں، یہ قصہ یہ نا بہت اہم ہے. میں اس لیے فکر نہیں کر رہی کہ میری اور کام رہ رہے ہیں، لیکن میں نہیں فکر کر رہی، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں خدا کے واسطے آپ نے کسی کی حقوق العباد کیا ہے، حقوق اللہ آپ سے چھوٹ گئے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور رو رو کے اللہ سے کہے اللہ پاک معاف کر دے، اللہ پاک معاف کر دے. اللہ کی قسم جس یقین سے آپ معافی مانگیں گے اس یقین سے اوپر سے آپ کے لیے معافی کا آرڈر آ جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات، اب آپ نے جس کی غیبتیں کی ہیں نا، غیبتیں جس کی آپ نے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے اپنی ساس کی غیبت کر لی، اپنی نند کی غیبت کری، اپنی بہو کی غیبت کری، اپنی پڑوسن کی غیبت کری، اپنی بہن کی غیبت کری، اپنے بھائی کی غیبت کری، جاؤ اس سے معافی مانگو. بس یہ معافی آپ کو یہاں سے نہیں ملنی، اللہ کی سرکار سے نہیں ملنی، اللہ تعالیٰ سے نہیں ملنی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملنی، کسی سے بھی نہیں ملنی. میں نے اگر آپ کو گالیاں دی ہوئی ہیں یا میں نے آپ کا حق مارا ہوا ہے، اب میں جاؤں آپ سے اور میں آپ کا حق آپ کو دوں. اگر میں نہیں دے سکتی، میں نے آپ کے 10 لاکھ روپے مارے ہیں اور میں نہیں دے سکتی، میرے خود حالات بہت خراب ہے، 10,000 میرے پاس نہیں ہے، 100 میرے پاس نہیں ہے، تو میں آپ کے پاس چلی جاؤں اور کہوں کہ دیکھیں میں نے آپ کے اتنے پیسے مارے ہیں، آپ کو پتا ہے نہ پتا، میں نے فلاں وقت میں چوری کی تھی آپ کی. اب آپ کیا کریں، میرے پاس دینے کی پوزیشن نہیں ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں، میں آپ کے گھر کی صفائی کر دوں؟ وہ کہ نہیں، اچھا باجی پھر آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو 500 روپے مہینہ دے دوں. اگر وہ مانتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ کہتی ہے میں نے معاف کر دیا تو کہہ دیں کہ اس سے کہیں کہ کہو کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے. پھر تو آپ کی جان چھٹتی ہے، میری جان چھٹتی ہے، ورنہ جان اللہ نے پکڑنی ہے. بتشتم جبارین، اگر آپ اور میں، میری اور آپ کی جان نہیں چھٹ سکتی اگر اللہ نہ چھوڑے. تو خدا کے واسطے کسی کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لے جا کے، کوئی بات نہیں، بہت آرام سے اس کا طریقہ، ایک 2 رکعت نماز پڑھیں، تسبیح 1 کلمے کی پڑھیں، اس کے دل کو ہدیہ کریں جس کی آپ نے برائی کی ہے، پھر اس کے پاس چلی جائیں. اگر آپ کے حالات صحیح ہیں، کچھ فروٹ لے جائیں، کوئی کیک لے جائیں، کوئی بسکٹ لے جائیں اور اس کے پاس بیٹھیں اور اس سے کہیں مجھے تم بہت یاد آ رہی تھی. اور چلتے ہوئے صرف اتنی بات کہ باجی میں نے کبھی بھی آپ کا دل دکھایا ہو، آپ کے لیے آپ کے خلاف کوئی بات کی ہو، باجی میں نے کبھی بھی کچھ آپ کے ساتھ ایسا کیا ہو جس کی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہو، باجی خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو. بس اب آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اب اس کے معاملہ اس کے کورٹ میں چلا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی کسی سے معافی مانگنے آئے اور وہ اس کے منہ پہ کہہ دے، جیسے آپ ایک مثال کے طور پہ آپ میں سے کسی کا، میں نے کوئی بہن ہے یہاں پر ہماری اہلیہ آصف بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے، امید ہے کہ بیٹھی ہوں گی، ان سے ان کی میں نے بڑی غیبت کی، بڑی برائیاں کی، یہ ایسی ہیں وہ ایسی ہیں، بڑی چلاک ہیں، یہ ہے وہ ہے، مجھے اچھی نہیں لگتی، بڑی چڑیل ہیں، یہ وہ، ٹھیک ہے. اب میں اہلیہ آصف کے پاس جو ہے گئی اور ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ میری مینجمنٹ میں سے، ان کو ڈانٹ ڈھونڈ بھی لیتی ہوں میں. اب میں ان سے کہوں بھائی مجھے معاف کر دو، تو یہ اپنے گھر میں جہاں میں سب کے سامنے کہہ رہی ہوں، یا یہ کہ ہاں باجی میں نے معاف کر دیا آپ کو، اور یہ وہ یہ، لیکن اپنے میاں کے پاس جائیں اہلیہ آصف اور آصف صاحب سے کہیں میں تے اینو کدے معاف ہی نہیں کرنا، ہن معافی مانگن آئی ہے، میں تے معاف ہی نہیں کرنا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس نے آپ کے منہ پہ کہہ دیا میں نے معاف کر دیا اور آگے کہے کہ میں نے نہیں معاف کرنا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بڑی زبردست وعید ہے کہ پھر میرے حوض کوثر پہ مجھ سے پانی مانگنے نہ آئے، میں نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. دونوں معاملے خراب ہو جاتے ہیں. تم لوگ معافی مانگو دل سے، معافی جس سے مانگ رہے ہیں اس کو بھی چاہیے دل سے معاف کر دے، یار اللہ کے لیے معاف کر رہے ہیں نا، معاف کر دے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. میں نے یہ اتنی بات اس لیے کی، اس لیے آپ نے کسی کا حقوق دینے ہیں، وہ اس کو جو ہے اس کو دے دے. آپ نے کسی کی غیبت کیا، اس سے خدا کے واسطے پیروں میں پکڑ کر اس کے آگے اس کے آپ کو پیر پکڑنے پڑے، آپ کو پیر پکڑنے پڑے، اس کے آگے رونا پڑے، اس کے آگے ہاتھ جوڑنا پڑے، خدا کے واسطے جا کر ہاتھ جوڑ، پتہ نہیں کل ہمیں نصیب ہو کے نہ. تو یہ بہت ضروری ایک چیپٹر تھا جو اس میں آ گیا. یہ ہے حقوق اللہ. حقوق اللہ تبھی، حقوق العباد تبھی معاف ہوں گے جب آپ نے کسی کو دکھ دیا، آپ اس سے معافی مانگے. آپ نے کسی کے مربے کھائے، مربے یا قلعے کیا کہلاتے ہیں وہ زمینیں جو ہوتی ہیں اس کی بیوائی کی اور کٹائی وغیرہ کی، جس میں آپ جو بھی کہنا آپ نے کسی کا کوئی ایک، خدا کے واسطے اتنی لمبی صرف گفتگو اس لیے کی ہے
کہ آپ اپنی موت کی تیاری کر لیں، میں بھی اپنی موت کی تیاری میری کروا دے اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کروا دے، ہم سے نہیں ہوتی. اس لیے جس کسی کا آپ نے ادھار دینا ہے، خدا کے واسطے اس کا ادھار دے دیں. آپ نے کروڑ روپے ادھار دینے ہیں، آپ اسے کیا میں 1,000 روپے مہینہ کر کے دوں گی، یا یہ میرا زیور پڑا یہ لے لو، میرا یہ فلاں پلاٹ ہے یہ لے لو اور مجھے معاف کر دو. اگر تو وہ معاف کرتا ہے تو بہترین ہے، اور اگر نہیں معاف کرتا تو بھائی کسی طرح سے بھی جو گردن پھنسی ہے اس کو گردن کو چھڑائیں. یہ بہت ضروری ہے. کسی کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لیں، کسی کا حق حقوق دینا ہے اس کو حق حقوق دے دیں. کسی کا آپ نے مال غصب کیا ہے، کسی کی ڈویژن صحیح نہیں کی، یعنی آپ کی امی نے آپ کو ایک حلوے کا ڈبہ بھیجا کہ یہ تینوں بہنوں میں بانٹ لینا، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے کیا کیا، اس حلوے کے جو ہے نا 3 حصے کیے، ایک حصہ بڑا رکھا، 2 چھوٹے چھوٹے حصے کرے. میں سمجھا رہی ہوں، صرف سمجھا رہی ہوں. اور چھوٹے چھوٹے حصے آپ نے دونوں بہنوں کو بھیج دیے، اور ایک بڑا حصہ آپ نے رکھ لیا، یہ کہہ کے کہ امی نے کہا تھا بھیا اس کو تقسیم کر دینا. تو یار قسم سے ابھی وقت ہے، یا تو ان کو وہی حلوہ وغیرہ جو ماں نے بھیجا ہے لے کر بھیج دو، اور اگر نہیں بھیج سکتے تو پھر کیا کرو، پھر اللہ کے واسطے اس سے جا کے معافی مانگ لو. معافی مانگنے میں بڑی خیریں ہیں، اللہ جانتا ہے معافی مانگنے میں بڑی خیریں ہیں. آج کی معافی مانگی بھی تھوڑی سی شرمندگی ہوتی ہے، بڑا مجھے بھی پتا ہے، میں نے بھی بہت سے لوگوں سے معافی مانگی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آج کی معافی آپ کو کل کا بڑا سکون دے گی. کوئی بات نہیں، کسی طرح بھی معافی مانگ لو. میں اب یقین کریں اللہ پاک ہی اثر رکھتے ہیں، لیکن میری زندگی میں یہاں پہ بیٹھے سن رہے ہوں کہ کئی لوگ ایسے آئے جن کو یہ بیان دیا اور وہ بیان سے اپنے گھر نہیں گئے، بلکہ انہوں نے بیان سننے کے بعد جن سے ان کی ناراضگی تھی ان کے گھر گئے اور ان سے جا کر دوستی کر کے آ گئے، اور پھر مجھے میسج کیا کہ بھائی ہم ان سے ہماری فلاں سے تھی اور اب ہم نے ان کو منا لیا. تو مجھے بہت ہی اچھا لگا یہ بات، میں نے ان کے لیے دعا بھی کی، اور آپ لوگوں کو بھی کہتی ہوں آپ نے کسی کے حق حقوق دینے ہیں. صرف میں تحدید سے بن نعمت بتاتی ہوں کہ دنیا میں الحمدللہ مجھ سے کوئی ناراض نہیں ہے. اگر کوئی اپنے ذہن میں کوئی ناراض ہو مجھے نہیں پتا، میں فوراً ہی معافی مانگ لیتی ہوں. صرف اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ آج کے آپ لوگ کہتے ہیں آج کے دور کی بات بتائیں، تو بھائی زیادہ میرے بچے مجھے کہتے ہیں امی آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا نیچے آنے کی. میں کہتی ہوں یہ نیچے آنا نا ابھی تھوڑے دنوں کے لیے، میری موت کے بعد یہ مجھے کتنی بڑی بلندی دلائے گا یہ آپ کو نہیں پتا. کوئی بات نہیں. تو میں اس بات کو بالکل برا نہیں سمجھتی کہ اگر کبھی ایسے ہوتا ہے نا تو میں اپنی باقاعدہ میڈ وغیرہ سے بھی کہتی ہوں بھائی مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں اتنا کوئی احساس ہوا، میں نے غلطی کر دی تھی، مجھے معاف کر دو. اور اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ خود آپ کو بھی پتا ہے اللہ کے قسم سے. تو امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی، اور آئندہ کے لیے آپ نہ اس بات کو ابھی بھی غور کیجیے گا کہ اگر آپ نے کسی کے پیسے وغیرہ، امید تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، امید تو نہیں ہے، لیکن انسان بندہ بشر ہے، کسی کے پیسے مار لیا آپ نے یا کچھ کر لیا یا کسی کے ساتھ زیادتی کہیں بھی کی ہے مجھے نہیں پتا، آپ نے جا کر ان سے معافی مانگ لیں، ان کے حق حقوق دے دیں. ابھی تو آپ کو لگ رہا ہے دینا مشکل ہے، لیکن خدا کی قسم یہ میری بات اگر آج عمل کرتی ہیں نا تو تو قبر میں بھی جا کر لوگ دعا دیں گے کہ یار یہ کتنا اچھا ہوا تھا کہ آج ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لیا. تو اس بات کو پرموٹ کریں، لوگوں کو بتائیں، باقی اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہے. تو آج ہے جمعرات میں کیونکہ رمضان مبارک جو ہے اللہ پاک کے حکم سے آیا ہی کھڑا ہے. میں نے 1.5 مہینہ 2 مہینے رہ گئے، مطلب رجب اور شعبان 2 مہینے رہ گئے. تو اللہ پاک کے حکم سے اب ان 2 مہینے ہم کیوں نہ تیاری کر لیں کس بات کی، کہ ہم تیاری اس بات کی کر لیں کہ اس دفعہ ہم نے جو رمضان میں روزے رکھنے ہیں اس میں ہماری نماز بھی بہت اچھی ہوگی، نماز کی غلطیاں نہیں ہوں گی انشاءاللہ. اس میں ہماری نماز کے ساتھ جو ہے نہ صرف نماز اچھی ہوگی بلکہ اس دفعہ ہم فدیے اور فطرانے کے مسائل اور روزوں کے مسائل سارے سیکھ کر ہی کام کریں گے. تو اللہ پاک نے آپ کو اور مجھے جوڑ نصیب فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اور رمضان کے مسائل جو ہیں وہ پیش خدمت ہیں رمضان کے آنے سے پہلے، کیونکہ اگلا مہینہ رجب کا ہے. رجب میں بھی بہت سے لوگ روزے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. 4 مہینے اللہ کے ہیں، اور رجب محرم نمبر 1 مہینہ، 7واں مہینہ اور رجب کا مہینہ، اور اس کے بعد جو ہے
11वां महीना और 12वां महीना। तरतीब यह है कि पहला, 7वां, 11वां, 12वां, यानी मुहर्रम, रजब, ज़िकात, ज़िलहज। अल्लाह ताला ने कुरान में इसका जिक्र फरमाया है सूरह तौबा में कि ये मेरे महीने हैं, इसमें एहतराम करो, गाली गलोच ना करो, लड़ाई ना करो, एक दूसरे के साथ हक तलफी ना करो। और ये नहीं कि बाकी 8 महीनों में कर सकते हो। यानी अल्लाह ताला, जैसे हम कहते हैं ना, कोई ईद में लड़ रहा होता है तो हम कहते हैं यार शर्म करो, आज ईद का दिन भी तुम लोग लड़ रहे हो, ठीक है ना। तो यही बात इस तरह ही समझानी है आपको कि इन महीनों का एहतराम करें, खूब नेकियां करें, और अल्लाह तबारक ताला इन नेक महीनों में ही अल्लाह ताला हमें अपनी विसाल नसीब फरमाए और मिलाप अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो है 11 जनवरी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सदका फितर किसे कहते हैं? जिस मुसलमान के पास ईद उल फितर के दिन सदका फितर का निसाब हो, चाहे उस पर 1 साल गुजर चुका हो या ना गुजर चुका हो। अच्छा हाँ, एक बात को याद रखें, आप लोगों को पता है ना कि ज़कात उस पर होती है जिसके पास 7.5 तोले सोना हो, या उससे ज्यादा सोना हो, और या फिर 52 तोले चांदी हो, या फिर यानी या तो 7.5 तोले सोना हो, अगर 7.5 तोला सोना नहीं है, 52 तोले चांदी हो, अगर वो भी नहीं है तो आपके पास थोड़ी सी चांदी हो, और बाकी करेंसी आपकी, आपके पैसे हों जो आपने जमा करके रखे, कोई 2 लाख 4 लाख रुपए जो आप पॉकेट मनी जमा करती रही है, जो भी है आपका किराया आता रहा आप जमा करती रही, मुझे नहीं पता घर के हालात आपके। अब आपके पास इतना हो चुका है कि 52 तोले चांदी की कीमत की जो है ना चीजें आपके पास पड़ी हैं, यानी थोड़ी सी चांदी है, और यानी 10 तोले चांदी है मिसाल के तौर पे, और उसमें आपके पास 1 लाख रुपया भी अपना पड़ा हुआ है, और आप कुछ ऐसे गैर जरूरी बर्तन जो पूरे साल इस्तेमाल में नहीं आते, सालों इस्तेमाल में नहीं आते, ठीक है, या आपके ऐसे कीमती कपड़े जो सालों इस्तेमाल में नहीं आए लेकिन आपके पास पड़े हैं, तो आप सोचें कि आप साहिब निसाब हैं, आपको ज़कात देनी चाहिए। तो अब इसमें एक बात है, ज़कात के लिए पूरा साल गुजरने की शर्त है, लेकिन कुर्बानी के लिए, जैसे आप कुर्बानी करना चाह रही हैं, आज है बिल फर्ज 10 जिलहज्जा, ठीक है ना, आज बकरा ईद का दिन है, और आपके पास पैसे नहीं है, यानी आपके पास आप साहिब निसाब नहीं है, आपने कुर्बानी के लिए बकरा नहीं खरीदा, ना आपने ऊंट में या आपने गाय में हिस्सा नहीं डाला, आपके पास 11वां जिलहज आ जाती है लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, आप साहिब निसाब नहीं है, लेकिन 12वीं जिलहज को सुबह के टाइम 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे आपको आपकी अम्मी जो हैं वो कहें कि मैं ये जायदाद को तकसीम किया है, अब्बू कहें, अम्मी कहें, या आपका भाई या आपका कोई सहेली आपको कोई तोहफा वो भेज दे, और आपके पास इतनी रकम हो जाए कि आप साहिब निसाब हो जाएं, तो अब आपको क्या करना है कि आप जल्दी से जाएं, पहले अगर कहीं आपको हिस्सा मिल रहा है, अव्वल तो हिस्सा नहीं मिलेगा आपको, ना गाय में हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर बिलफर्ज कोई हिस्सा मिल रहा है तो हिस्सा डाल लें। मेरे ख्याल में 20,000 का, पता नहीं 15,000 का कितने का हिस्सा जा रहा है मुझे नहीं पता, या तो आप हिस्सा डाल लें, वरना फिर बकरा ढूंढें, बकरा, दुम्बा, चित्रा, जो भी होता है वो ढूंढें और उसको ज़िबा करें, क्योंकि आप इसके लिए 1 साल की गुंजाइश नहीं है। इसके लिए ये है कि आपने 10, 11, 12 ज़िलहज में अगर आपको कहीं से आपके अपने पैसे ऐसे आ गए, कर्जा, यानी किसी ने आपको कर्जा, किसी को आपने कर्जा दिया था, फर्ज करें आपने मुझे 2 लाख रुपए कर्जा दिया, और मैंने आपको 12वीं जिलहज यानी बकरा ईद के तीसरे दिन आपको वो सुबह यानी असर से पहले पहले लाकर दे दिया, तो अब आप क्या हैं, साहिब निसाब हैं, आप जल्दी से जाकर वो अपना करें, क्योंकि अल्लाह ताला को इन 3 दिनों के अंदर जो है जानवर के खून से जितना प्यार है ना, और किसी से नहीं, कि आप चैरिटी कर दे, सदका, हाँ अगर बाद में मिले तो फिर आप सदका करें, लेकिन ये बात तो बात की बात है, ठीक है, समझ गई होंगी आप। तो अब यहाँ पर मैंने आपको दोनों बातें समझा दी, सदका फितर का निसाब कितना है, यानी आप पर कितने पैसे होंगे, आपके पास कितनी चीजें होंगी, फिर आप सदका फितर के लिए कितना निसाब, ये लिख लें तो बहुत अच्छी बात है, इसकी तो रिकॉर्डिंग भी आती है। ज़कात के बयान में बताया जा चुका है कि निसाब की 2 किस्में हैं, ज़कात का निसाब और सदका फितर का निसाब।
چلیں آئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سمجھاتی ہوں اس کو. دونوں کی مقدار یعنی زکوٰۃ کا نصاب آپ کے پاس یا صدقہ فطر کا نصاب سمجھ لیں کہ آپ نے زکوٰۃ کب دینی ہے, کن حالات میں دینی ہے, کب آپ صاحب زکوٰۃ یعنی کب آپ صاحب نصاب ہو رہے ہیں, اور کب آپ صاحب فطرانہ یعنی صاحب فطرانہ یعنی آپ کو فطرانہ دینا ہے. ہر صورت میں صدقہ فطر کا نصاب دونوں سمجھ لیں. دونوں کی مقدار ایک جیسی ہے یعنی یہ اب میں آپ کو یہاں پہ گرام میں آ جاتے ہیں. وہاں پہ ہم تولے میں کہہ رہے تھے نا, تولا, 1 تولا چاندی, 1 تولا سونا, ٹھیک ہے نا. اب میں آ رہی ہوں یہاں پر گرام میں, تاکہ کیونکہ اب گرام چل رہے ہیں نا, اس لیے دونوں کی مقدار ایک سی ہے یعنی 613 گرام چاندی کی قیمت. بس اتنا فرق ہے کہ قابل زکوٰۃ اشیاء کل 4 ہے. یعنی زکوٰۃ کے لیے جو ہے نا وہ 4 چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. زکوٰۃ کا حساب کرتے ہوئے صرف ان 4 چیزوں کو شمار کیا جاتا ہے, یعنی سونا, چاندی, نقدی اور مال تجارت. ٹھیک ہے, زکوٰۃ ان 4 چیزوں پہ لگتی ہے. کس پہ؟ سونا, چاندی, نقدی. نقدی کا مطلب ہوتا ہے کرنٹ پیسے, جو آپ کے پرس میں پیسے پڑے نا, جو آپ کے سیف میں, اس کو کہتے ہیں نقدی. ٹھیک ہے, نقدی اور مال تجارت. اور صدقہ فطر کے نصاب کو جانچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے 5 چیزوں کو شمار کیا جاتا ہے. یہ 4 چیزیں نا, سونا 7.5 تولہ سونا ہے آپ کے پاس, زکوٰۃ دیں آپ. اگر سونا بالکل بھی نہیں ہے لیکن چاندی 52.5 تولے سے اوپر ہے تو تب بھی زکوٰۃ دیں, آپ صاحب نصاب ہیں. اگر آپ کے پاس سونا بھی ہے, تھوڑا سا سونا ہے, تھوڑی سی چاندی ہے, تھوڑے پیسے بھی ہیں آپ کے پاس, اور آپ کے پاس تجارت کا مال تجارت کے, آپ نے کیا کیا, آپ نے کوئی 200 سوٹ 300 سوٹ لے کے ڈال دیے کہ اب یہ سیزن میں بیچوں گی اس کو. ٹھیک ہے, ایک مثال سمجھ کے کہ آپ نے اس وقت 2000 کا یا 1500 کا ایک سوٹ خریدا, آپ نے 200 سوٹ خرید لیے. اب گرمی آئے گی تو گرمی میں بیچوں گی میں, جو میں نے 1500 کا لیا ہے وہ میں اس کو 2000 کا بیچوں گی, یا 2500 کا, یا 2200 کا. تو اب یہ آپ کے پاس مال تجارت ہوگی. اگر اس پر 1 سال گزر گیا, ٹھیک ہے, ان چیزوں پہ, تو اب آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. تو لیکن زکوٰۃ کا حساب کرتے ہوئے صرف ان 4 چیزوں کو شمار کیا جاتا ہے, یعنی سونا, چاندی, نقدی اور مال تجارت. اور صدقہ فطر کے نصاب کو جانچنے کے لیے 5 چیزوں کو شمار کیا جاتا ہے. 4 تو یہ ہیں, سونا, چاندی, نقدی اور مال تجارت. اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد تمام اشیاء. کیا مطلب؟ آپ کے پاس سونا بھی نہیں ہے, چاندی بھی نہیں ہے, آپ کے پاس مال تجارت بھی نہیں ہے, آپ کے پاس مال بھی نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس آپ کی 2 گاڑیاں یا 3 گاڑیاں آپ کے گیرج میں کھڑی ہیں, لیکن آپ ایک گاڑی استعمال کرتی ہیں. باقی 2 گاڑیاں آپ نے کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ بعض لوگ تو شو مارنے کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں, اللہ ہمیں معاف کرے, لیکن آپ تو بہت نیک ہیں. باقی 2 گاڑیاں آپ لوگوں نے بیچنے کے ارادے سے رکھتی ہیں کہ اس کو جب گاڑی, آج یہ گاڑی آئی ہے 50 لاکھ کی, کل کو یہ بکے گی 60 لاکھ کی, مثال کے طور پہ. آپ کی وہ دونوں گاڑیوں پہ آپ کا وہ مال تجارت بن گئی. ٹھیک ہے نا. اس طرح کی جو بہت سی چیزیں ہیں, کوئی لوہا رکھ لیتا ہے سنبھال کے, کہ کوئی اون لے لے گا, کوئی آٹے کی بوریاں لے لے گا, یہ سب مال تجارت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. 4 تو یہی ہیں, اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد تمام اشیاء. قربانی کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کا ہے. میرے خیال میں بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگلی دفعہ پھر اس کو لے کے چلوں گی. کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے بتا دیتی ہوں. اب وہ بہن تو میرے خیال میں سن نہیں رہی ہوں گی, لیکن میں بتا دیتی ہوں. ایک بہن ہے جنہوں نے ایک ہماری کسی پوسٹ پر جا کر واجبات کے متعلق پڑھ لیا نماز کے نا, کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ نماز, فرض نماز کی 3ری اور 4تھی رکعت میں اگر آپ الحمد شریف نہ پڑھیں تو نماز ہو جائے گی. اب وہ انہوں نے تو میرے اسی وقت پوسٹ پہ ڈال دیا کہ بھئی آپ نے کیا نیا مسئلہ بتا دیا. تو الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ میں نے اسی پوسٹ پر ان کو ٹیگ کیا, اور ٹیگ کرنے کے بعد ان کو مسئلہ سمجھایا. اچھا, انہوں نے اس کے بدلے کہ وہ میری بات کو سمجھ لیتی, انہوں نے میری پوسٹ پر آ کر نا, میرے ان باکس آ کر مجھے کہا کہ یہ مسئلہ آج کیوں بتا رہی ہیں, مطلب آج ہم نے سنا, یہ تو ہمیں نیا مسئلہ لگ رہا ہے.
غصہ تو چڑھا لیکن اسی وقت دماغ کو قاری صاحب کی ٹریننگ, میرے استاد کی ٹریننگ کام آ گئی. میرے استاد کی ٹریننگ جو تھی وہ یہی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو برا بھلا کہتے تھے. میں نے اسی وقت کہا, میں نے کہا باجی یہ تو میری غلطی ہے, میں ہی بے وقوف ہوں کہ میں آج تک آپ کے پاس یہ مسئلہ لے کر کیوں نہیں گئی. ٹھیک ہے, اگر میں آپ کو پہلے سے یہ بتاتی تو آج آپ یہ بات نہیں کر رہی ہوتی. اور پھر ان کو بڑے خوبصورت انداز میں ایک ایک بات سمجھائی کہ فرض نماز جو ہے نا اللہ نے بڑی ہلکی بنائی ہوئی ہے, بڑی آسانیوں والی بنائی ہے تاکہ ہر وقت پڑھ سکیں, اور جیسے ٹرین چھٹ رہی ہے تب بھی جلدی سے پڑھ کے فارغ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں قرات بھی رکھ دی ہے, الحمد شریف بھی رکھی ہے اور قرات بھی رکھی ہے, لیکن تیسری اور چوتھی میں صرف الحمد شریف رکھی ہے. لیکن اگر آپ لوگ جلدی میں وہ بھی نہیں پڑھتے تو نماز ہو جاتی ہے. ہاں سنت چھوڑ, کیونکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں وہ مسنون بن جاتا ہے, سنت بن جاتی ہے. اور سنت کے لیے یہ ہے اگر آپ اس کو نہیں, اس کو جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں گناہ ہوگا لیکن نماز ہو جائے گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائیں کہ ان سے کہیں کہ شفاعت کر دیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ تم میری سنتیں کو چھوڑ دیتی تھی. تو یہ کتنی ہمارے لیے شرم اور ندامت کی بات ہے نا, لیکن نماز ہو جاتی ہے. تو بہرحال جب میں نے ان کو ساری بات ٹوٹل بتائی تو انہوں نے اتنے دل سے میرا شکریہ ادا کیا کہ میرے ابھی بھی یاد ہے مجھے. تو یہ ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہوگی, اللہ تعالیٰ ان کی جان مال ایمان میں برکت دے. تو وہ کہنے لگی ہمیں پتہ ہی نہیں کسی نے مسئلہ. میں نے کہا یہ میری غلطی ہے, ہمیں معاف کریں. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کتنے لوگ ہیں سیکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ سب کے سب ہمارا ساتھ دیں تو ایک ایسا مزہ آئے گا کہ ہر طرف سے علم کے چراغ جلیں گے, اور اللہ ان علم کے چراغوں میں آپ کو اور مجھے اور ہمارے پورے معاشرے کو روشن کر دے گا. کوئی بات بری لگی ہو معاف کیجیے گا, بات کو سمجھیے گا. بہت ضروری ہے کہ ہمیں حرام حلال کا پتہ ہو, بہت ضروری ہے. یہ نہ سوچیں کہ کوئی آ کر ہم سے پڑھے گا, یہ سوچیں کہ ہم نے منتیں کر کے پڑھانا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اور پھر یاد رکھیں کہ جب آپ دوسروں کے بچوں پر محنت کریں گی, آپ دوسری عورتوں پہ محنت کریں گی. آج آپ کے بچے آپ کو سننا پسند نہیں کر رہے, لیکن اللہ کی قسم یہ دوسرے جو بچے ہیں نا, دوسرے بچے جن پہ ہم نے محنت کی ہے نا, ایک دن یہ ہمارے بچوں کو بھی سدھار دیں گے. اس لیے یہ نہ سوچیں کہ, اور یہ بھی نہ شرمائیں کہ یار میں اس کو یہ کہوں گی تو مجھے کہے گی مولوی بن گئی ہے. یہ وہ دنیا والوں نے کبھی نہیں جینے دینا. آپ بہت اچھے کپڑے پہن کر جائیں گی تب بھی لوگ کہہ دیں گے کہ بڑا اتراتی ہے اور بڑا یہ تو مغرور ہے, ایٹیچیوڈ میں رہتی ہے. آپ سمپل سے کپڑے پہن کے جائیں گی تب بھی وہ یہ کہہ دیں گی کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو, آج ایسے کپڑے پہن کے آگے جیسے فقیر نہیں ہے. تو دنیا والوں نے صرف باتیں کرنی ہیں, دنیا کی باتوں میں نہ آئیں. اللہ سے اپنے معاملات کو درست کریں, اور اللہ سے جب معاملات کو درست کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات خود بخود سنوارتے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ان اللہ شاکر علیم, بڑے قدردان ہیں اور بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الانفال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چیپٹر یہ والا جو ہے یہ ہمارا آخری سبق ہوگا. رمضان مبارک سے کے بعد دوبارہ سے یہاں سے ہم شروع کریں گے, اور انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس کو پورا کرنے کی توفیق دے. ہاں یہ دورہ تفسیر قرآن کے دوران ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یغشیکم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو, اور یہ اللہ تعالیٰ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ صحابہ کو یاد کرانا نہیں چاہ رہے, یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں فلسطین کے مجاہدوں کی مدد کروں گا, میں اپنی راہ میں نکلے ہوئے مجاہدوں کی مدد کروں گا. جو میرے دیکھیں, اب آپ یہ کہیں گے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے. بلا شبہ ظالم حکمراں, ظالم لوگوں نے بہت سے بچوں کو, بہت سی عورتوں کو شہید کر ڈالا, لیکن ہر شہید جاتے ہوئے ایک بات کہتا ہے, فزت بربک الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اب دیکھیں نا,
जन्नत में जाने का शॉर्टकट वे शहादत है। डायरेक्ट कभी ऐसा नहीं हो सकता कि शहीद को किसी भी कटेरे में जो है शहीद को किसी भी कटेरे में लाया जाए। शहीद डायरेक्ट जन्नत में जाता है। समझ आ रही है ना? तो शहीद को ये इन कटेरों में जिनमें हमें खड़ा होना पड़ेगा, अल्लाह ताला हमें भी शहादत की मौत दे। इन सब से अल्लाह ताला यानी हदीस पाक है कि शहीद का जब पहला कतरा जमीन पे गिरता है तो उसकी मगफरत हो जाती है। शहीद जो है अजाब कब्र से मामून रहेगा, बचा रहेगा। शहीद जो है 72 मोटी मोटी और गोरी गोरी रंगत वाली हूरों से उसकी शादी हो जाएगी। शहीद जो है 70 लोगों की शफाअत करेगा। जिस तरफ उंगली चला देगा ना, पक्के 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 मुजरिमों पे भी उंगली चला देगा ना। एक शहीद है, उसकी माँ या उसका बाप शराबी कबाबी जानी है, अगर उसने उंगली चलाई और अपने बाप की तरफ कि अल्लाह ताला इसको भी माफ कर दे, तो अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। ठीक है, तो अजाब कब्र से मामून रहेगा और फिजाए अकबर के दिन से मामून रहेगा। फिजाए अकबर हशर का दिन, हशर के दिन जब सारों को अपनी नफसी नफसी पड़ी होगी, यहाँ तक कि अंबिया भी कहेंगे या रब्बी नफसी नफसी, या रब्बी नफसी नफसी, सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कहेंगे या रब्बी उम्मती उम्मती। सारे अंबिया भी कहेंगे या रब्बी नफसी नफसी, हमें अपनी जान की फिक्र है, या रब्बी हमारी जान को बख्श दीजिए। उस वक्त अल्लाह ताला के नबी फरमाएंगे या रब्बी उम्मती उम्मती। उस वक्त को याद करो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह ताला तुम पर ऊन को तारी कर रहा था अपनी तरफ से चैन देने के लिए, और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था ताकि इस पानी के जरिए से तुम्हारी क्या करे, इतने दिनों से तुम सफर पे निकले हुए हो, जो तुम पे वो कहते हैं ना घटा मटी, यानी जो पड़ा हुआ है तुम पर यानी सफर में परागंदा, यानी जो तुम्हारे रेत और मट्टी पड़ी है तुम्हारे सर में तुम्हारे जिस्म पे, वो सब दूर हो जाए। जिसे नहाने की हाजत हो वो नहा ले। और इसके बाद आपको पता है बारिश के बाद गर्मियों में कितना को सुकून होता है। और वहां पर जो था जो इस वक्त का वो था, उस वक्त वो सर्दी का मौसम नहीं था। ठीक है, तो इस पानी के जरिए से तुमको पाक कर दे अल्लाह ताला, और तुमसे शैतानी वसवसा को दफा कर दे। और अल्लाह ताला ने क्या किया, उनके दिलों में एक ऐसा इत्मीनान पैदा हुआ बारिश से और इस सुलाने से कि वो रिफ्रेश हो गए। और बारिश जब उन पर आई तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से धुल गए। और अल्लाह ताला ने इस ना सिर्फ उनकी जिस्म की गंदगी को दूर किया, बल्कि उनके दिल में जो वसवास आ रहे थे ना, और शैतान की तरफ से मायूसी वाली कैफियत थोड़ी बहुत आ रही थी, अल्लाह ने उसको भी दूर कर दिया। और तुम्हारे दिलों को अल्लाह ताला इस बारिश से मजबूत कर दे और तुम्हारे पांव जमा दे। क्या किया, बारिश को ऊन को तारी करके अल्लाह ताला ने तुम्हें नैप दिलवा दिया, तुम्हें सुला दिया, तुम्हें रिफ्रेश करा दिया। फिर अल्लाह ताला ने बारिश के जरिए तुम्हारी मदद की, क्योंकि कुफार मक्का ने पहले आकर उस जमीन को पसंद किया था जहां पर कुएं भी थे और जहां पर सरसब्ज और शादाब जमीन थी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने से कुछ मील आगे की तरफ, यानी मदीना मेरे ख्याल में 22 पता नहीं 24 मील के उस पर था, मैं अभी पढ़ के बताती हूँ आपको। तो मदीने से वो आगे आ चुके थे, मदीने से दूर तो हो चुके थे, लेकिन उनको जगह ऐसी मिली जहां पर रेता ही रेता था, रेतीला रेतीला इलाका था, जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा के पैर धंस रहे थे। सवारियां बहुत कम थी, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मूड बनाकर सहाबा के साथ नहीं निकले थे कि उनको एक जंग करनी पड़े। और इससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जंग भी नहीं की थी, ना सहाबा ने जंग की थी, तजुर्बात नहीं थे जंग की। ठीक है, बस ये समझें कि मैं अपनी जबान में, अल्लाह मुझे माफ करे, एक अंधा तजुर्बा था, यानी फर्स्ट टाइम का तजुर्बा था। आगे क्या होता है, लेकिन मुसलमानों को ये नजर आ रहा था कि हमारे साथ हमें जगह भी कैसी मिली है, ये भी पता था। और मुसलमानों को ये भी पता था कि हमें जगह के साथ हमें क्या कहते हैं, एक तो कोई पानी का इंतजाम नहीं है, खाने का इंतजाम नहीं, क्या खाना लेके चले होंगे, ज्यादा चने लेके चले होंगे या खजूरें लेके चले होंगे, यानी इसके अलावा तो मुझे कोई सफर नहीं आता, समझ नहीं आता। यानी सूखी सूखी चीजें लेके चले होंगे जो मदीना तैयबा में पैदा होती होंगी अपने अपने घरों से, किसी ने कुछ उठा लिया होगा, किसी ने कुछ उठा लिया होगा। लेकिन ये तो एक मार्का था ना, 2-4 घंटे में वापसी होनी थी, ये थोड़ी पता था कि बकायदा इस तरह एक मैदान अमल जो है कायम हो जाएगा, ये नहीं पता था। चुनाचे अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम लोग घबराए नहीं, तुमने मेरी बात को फौकियत दी,
تم نے نبی کی بات کو فوت کر دی، اور نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات روتے رہے اور صحابہ روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے پھر میں نے مدد کا وعدہ کر لیا اور تم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم، کہ جب تم فریاد کر رہے تھے اس وقت کو یاد کرو، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا، مدد دوں گا۔ فرشتے اس لیے بھیجے کہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے، اور فرشتے اس لیے بھیجے کہ مسلمانوں کو وہ جمائے رکھے، ان کے حوصلے بلند رکھے۔ دیکھیں نا، ایک مثال ہے کہ ایک بچہ ہے، وہ سڑک پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک دم سے کوئی فقیر یا کوئی بابا یا کوئی جن قسم کا انسان آ جاتا ہے ہو ہا کرتے ہوئے نا، اب بچہ ڈر جائے گا۔ برعکس اس کے کہ وہ بچہ اپنی ماں کی انگلی یا باپ کی انگلی تھامے ہوئے ہو، اور اس کے سامنے کوئی فقیر یا کوئی ایسے کوئی ڈاکو وغیرہ کوئی آئے بھی، تو اس بچے کو وہ والی کیفیت نہیں ہوگی، وہ کیونکہ مضبوط بازوؤں میں اپنے ماں اور باپ کے ہوگا، تو بہرحال مطلب یہ کہ سچویشن بالکل الگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، پھر کسی کی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ بچہ کے ساتھ تو کوئی نہ کوئی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے۔ چنانچہ فرشتے اس لیے ہی بھیجے گئے کہ ان کو ثابت قدم رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے اس پانی کے ذریعے، اور تمہیں پاک کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے، یعنی تمہیں پانی کی مدد بھی آ گئی، تم نے کیا کیا، اپنے برتن پانی سے بھر لیے۔ اور تفسیر کی کتابوں میں یہ بھی تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہ کہیں ریت کی گڑھے بنا کے ان میں پانی کو ریزرو کر لیا، کیونکہ ریت میں پانی میں ریت شامل نہیں ہوتی کبھی بھی۔ کبھی آپ ایک کر کے دیکھ لیں، آپ آدھا گلاس ریت بھر لیں اور اس میں آدھا گلاس پانی ڈال لیں، تو آپ دیکھیے گا پینے کا پانی بالکل نتھرا ہوا صاف رہتا ہے۔ اور جو ریت ہوتی ہے نا، ریت کے ساتھ مٹی نہیں ہوتی، زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ریت ہی ہوتی ہے، تو ریت بیٹھ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس طرح بھی کیا کہ انہوں نے اپنے اپنے تمام کے تمام بھر لیے اور صحیح ہو گیا حساب کتاب۔ جب یہ ظاہری پریشانیاں دور ہوئیں اور سب وساوس اور تشویش، تمام کے تمام شک و شبہ دفع ہو گئے، تو حق تعالیٰ نے مسلمانوں پہ ایک قسم کی غنودگی طاری کر دی، اونگ کا غلبہ ہوا، پھر آنکھ جو کھلی تو دلوں سے سارا خوف، ہراس اور بے چینی جاتی رہی، دل بہت مضبوط ہو گئے۔ یہ جنگ کے موقع پر اونگ اور نیند کا آنا 2 بار ہوا، ایک غزوہ بدر میں اور دوسرا جنگہ احد میں، یعنی غزوہ احد میں، جو کہ غزوہ احد جنگ بدر کے اگلے سال ہوئی۔ ایک غزوہ بدر میں اور دوسرے جنگ احد میں ایسی حالت جنگ کے وقت میں اونگ اور نیند کا آنا ایک بالکل خلاف عادت کام ہے، اس کو کہتے ہیں خرق عادت کام، اسے کہتے ہیں خارق عادت امر، یعنی ایسا امر جو عام طور پہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ جب چاہیں تو جب چاہیں عیسیٰ کو ان کے پنگھوڑے میں، ان کے بیبی کوٹ میں بلوا دے، قال انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب بھی دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک خرق عادت یعنی نیچر کے خلاف کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے معجزہ تھا اور صحابہ کے اعتبار سے کرامت تھی، کیونکہ معجزات صرف نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اب معجزات نہیں، اب کشف و کرامات ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جنگ کے وقت اور خاص کر جب کہ دشمنوں کی کثرت تو آدمی کو غلبہ اور خوف سے نیند نہیں آتی، دل مضطرب اور بے چین رہتا ہے۔ اہل بدر پر خدا تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ ان پر ایک ہلکی نیند یا اونگ کو طاری کر دیا، جس کی وجہ سے ان کا اضطراب جاتا رہا اور دشمن کا ذرا اندیشہ نہ رہا۔ علماء نے لکھا کہ جب اہل ایمان پہ کوئی خوف اور اضطراب طاری ہوتا ہے تو غیبی طور پہ ان کی مدد ہوتی ہے تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں۔ کبھی باران رحمت کا نزول ہوتا ہے کہ اللہ بارش برسا دیتا ہے، اور کبھی اس پر نواس یعنی اونگ طاری ہو جاتی ہے۔ نواس اس نیند کو کہتے ہیں جو سر میں ہوتی ہے، جس سے سر نیچے کو، یعنی سر کو اتنا بھاری کر دیتے ہیں کہ سر سو جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کا غیر شعوری سجدہ ہے، ٹھیک ہے، وہ سر جھکا لیتا ہے نیچے سجدے کی طرف، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں نواس، اور نوم کہتے ہیں نیند کو، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں انہی واقعات کی طرف اشارہ ہے اور بتلایا جاتا ہے۔ بدر کے موقع پہ تائید الہی اور خدا کی کارسازی نے مسلمانوں کی ساری مشکلیں حل کر دی، دلوں کو اتنا چین آیا، دلوں کو چین دینے کے لیے نیند کا ایک جھونکا آیا اور آنکھ کھلی تو سارا خوف و ہراس دور ہو چکا تھا۔ پھر عین موقع پر اللہ پاک نے بارش فرما دی اور اتنی ہوئی کہ مسلمان سب خوب نہا دھو کر صاف ستھرے چاق و چوبند اور تازہ تم ہو گئے، ریت جم گئی، پاؤں کے دھسنے والی حالت جاتی رہی اور شیطانی وسواس
یعنی جو تھا نا مایوسی کی کیفیت وہ دور ہو گئی. یہ جنگ بدر کے واقعات اور بہت سے احسانات اور انعامات ایک ایک کر کے جو یاد دلائے جا رہے ہیں. تو اس سے مقصود اس سے بتانا دراصل اس انفال یعنی مال غنیمت کی حقیقت کو واضح کرنا ہے، جس کے متعلق ابتدا میں ارشاد ہوا کہ یسألونک عن الانفال، کہ اس مال غنیمت کو اپنی جان فشانی کا ثمرہ سمجھ کر، یعنی یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال غنیمت دلوایا. اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر میری مدد نہ آتی، نہ میں بارش کرتا، نہ میں فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرتا، نہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کر ریت پھینکی تو ان کو ان کافروں کے آنکھوں میں اور ناک اور کان میں پہنچاتا، اگر میں یہ نہیں کرتا تو پھر کیا مطلب؟ اگر یہ سب مدد میری نہیں آتی تو پھر تم جیتتے کیسے؟ پھر تمہیں مال غنیمت کہاں سے ملتا؟ اللہ تعالیٰ اسٹریٹ فارورڈ ہو کے یہ بات بتا رہے ہیں. تو فرمایا کہ مالک اور مختار اپنے آپ کو نہ سمجھ لینا، یہ تو دراصل عطیہ الہی ہے. اور اس کے ثبوت میں یہ واقعات اللہ نے گنوائے کہ اس فتح میں خود ہی اندازہ لگا لو کہ تمہاری اپنی جان فشانی کا کتنا حصہ ہے اور اللہ کی عنایت اور نوازش کا کتنا حصہ ہے. اب آپ نے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں بھی جو کچھ عطا فرمایا ہے یہ دراصل آپ ہی کا عطیہ ہے، اس پر ہمیں شکر گزاری کی توفیق نصیب ہو، اور جو کچھ عطا فرمایا اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب ہو. یعنی اگر آپ امیر ہیں، آپ کے گھر میں پیسوں کی بارش ہو رہی ہے، تو خدا کی قسم یہ آپ کا بیٹا یا آپ کا میاں کما کے نہیں لا رہا، یہ اللہ رب العزت نے ان کو وسیلہ بنایا بس. یا اللہ اصحاب بدر کے طفیل ہم میں سے اپنے دین اور اسلام کی کوئی خدمت لے لیجئے. یا اللہ اصحاب بدر کے طفیل فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرمائیے، فلسطین کے، کشمیر کے، اور اللہ پاک بوسنیا چیچنیا برما شام اور سوڈان کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے. یا اللہ اصحاب بدر کے طفیل ہم سے بھی اپنے دین و اسلام کی خوش خدمت لے لیجئے اور اسلام کو غلبہ اور شوکت عطا فرما دیجئے، کفر کو مغلوب فرما دیجئے. یا اللہ آج بھی روئے زمین پہ جہاں کفار اور اہل اسلام کا مقابلہ ہے، یعنی اس وقت فلسطین میں، کشمیر میں جو ہو رہا ہے، اہل اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرمائیے اور کفار کو مغلوب اور ذلیل فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. امید ہے کہ آج کا یہ جو ہے میرے پاس آیت نمبر 11 آ گئی، اور یہ 11 آیت جو ہے یہ میرے خیال میں اس دفعہ کی رمضان سے پہلے کا آخری سبق ہے. اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا، تو انشاءاللہ پیر سے اللہ کے کرم سے آپ سب کے لیے جو ہے دورہ تفسیر قرآن، جو کہ پورے سال میں صرف ایک دفعہ ہوتا ہے، اور آپ کو بھی میں یہ کہتی ہوں کہ بہت اچھی طرح سنیں، اپنے بہنوں کو، اپنی سہیلیوں کو بھی دعوت دیجیے اس محفل سے جڑنے کی. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اس وقت ہمیں وقت نہیں ہوتا تو ان کو ریکارڈنگ بھیج دیں. یوٹیوب پہ ریکارڈنگ ہے، اس کا لنک آتا ہے روزانہ ایڈمن گروپ میں، جہاں سے آپ لنک لیتے ہیں وہاں پہ ریکارڈنگ رکھی ہوتی ہے. اور الحمدللہ یہ کام اللہ پاک لیتے ہیں، اور وقت سے پہلے یعنی عشاء کی نماز تک اللہ تک کے حکم سے زیادہ تر پہنچ جاتی ہے. تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہم صلی علی، دل سے دعا کیجئے اپنے فلسطین کے مجاہدین کے لیے، حماس کے لیے، یمنی فورس کے لیے، یمن کے لیے، حوثیز کے لیے، اور جتنے اس وقت مامنین ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو میرے ہاتھوں سے بھی پیسے بھجوا رہے ہیں، جو خود پیسے بھجوا رہے ہیں، اور جو کسی نہ کسی فارم میں بائیکاٹ کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی فارم میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو اور آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. آپ کے طفیل مجھے بھی اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
اے اللہ مجھے اور جتنے لوگ اس وقت یہاں جڑے بیٹھے ہیں ان کو، کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہماری نسلوں کو جو اس وقت موجود ہیں اور جو قیامت کی صبح تک آنے والی نسلیں ہیں، ان سب کی عزتوں کو، ان کی آبروؤں کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ بچیوں کی اور بچوں کے کردار کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں ہم سب کی پوری روئے زمین پہ جتنے مسلمان ہیں اور جتنے غیر مسلم ہیں سب کو مومن بنا دیجئے، سب کو ایمان کی نعمت سے منور فرمائیے۔ اے اللہ پاک سب کو اپنی بارگاہ میں جو ہے ہدایت کی روشنی جو ہے آپ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی بارگاہ سے سب کو ہدایت کی روشنی جائے، اللہ سب کے سب مومن بن جائے۔ اے اللہ پوری روئے زمین میں کوئی ایک بھی کافر نہ باقی بچے۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ امام مہدی کا لشکر ہونا نصیب فرمائیے گا، اور اللہ پاک ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں کوہ طور میں جانا نصیب فرمائیے گا۔ اے اللہ پاک ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو دجال کے اور شیطان کے، ابلیس کے شر سے بچائیے گا۔ اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، ہم سب کو قبول اور منظور فرما لیجئے، ہم سب پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے درمیان گھروں میں جتنے بھی لوگ ہیں باہمی محبت، پیار محبت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک ہم سے ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی، اے اللہ پاک ننھے یوسف علیہ السلام کی 7 سال سے جو آپ نے تربیت کی، جب وہ اپنے والدین سے 40 سال کی عمر میں ملے تو ننھے یوسف امیر مصر بنے ہوئے تھے، ننھے یوسف ان کی ذہانت کے ڈنکے تھے، ننھے یوسف ایک ایسے حکمران تھے جو ہر وقت توحید کی بات کرتے تھے، اور ایسے تھے جنہوں نے پورے کے پورے مصر کی مینجمنٹ کو اور پورے کے پورے مصر کے دفاعی نظام کو اور انہوں نے پورے مصر کے اقتصادی نظام کو سنبھالا ہوا تھا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی، ہماری آنے والی نسلوں کی، ہماری موجودہ نسل کی اللہ تربیت کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ آگے بڑھیے اور ان کی تربیت فرمائیے۔ اے اللہ پاک ان کو نمازوں کی فکروں میں ڈال دیجئے، اللہ پاک ان کا سکون صرف قرآن اور نماز میں رکھ دیجئے، اللہ اطاعت اطیع اللہ و اطیع الرسول کی تصویر بنائیے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہماری اولادوں میں سے، ہماری نسلوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی اور ایک بندی بھی تیری جہنم میں نہ جائے۔ اے اللہ پاک کوئی ایسا کام کروا لیجئے ہم سے جس کی وجہ سے، اور کوئی کام ایسا ہماری نسلوں سے کروا لیجئے گا جس کی وجہ سے آپ ہمیں جنت کا ویزا عطا فرما دیں اور اپنی رضا کا راضی نامہ عطا فرما دیں۔ اے اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ پاک اگر آپ نے نہیں بھی راضی ہونا تو بھی راضی ہو جائیے، اے اللہ پاک نہیں بھی ماننا تو بھی مان جائیے۔ اے اللہ پاک اللہم صیبا نافعا، نفع والی بارش عطا فرما دیں۔ اے اللہ پاک ہمارے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو اللہ خود ہی درست کر دیجئے۔ اللہ ہم کھوٹے سکے ہیں، اللہ ہم کھوٹے سکے ہیں، اللہ پاک ہم کھوٹے سکے ہیں، اللہ ہم کھوٹے سکوں کو قبول فرما لیجئے، منظور فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام کے تمام بے اولاد، یا اللہ پاک جن میں اہلیہ عمران، سنبل، فاخرہ بابر، ماریہ، انس، اہلیہ محسن، ڈاکٹر انعام، رقیہ، باجی سونیا، عائشہ، یا اللہ ان سب کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ڈاکٹر حمنہ کو، فاطمہ کو، عائشہ کو، عبداللہ کو، جتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ان سب کو، ان کی اولادوں کو، ان کے شوہروں کو اور ان کے اہل خانہ کو، اور میری اولادوں کو اور میرے شوہر کو اور میرے اہل خانہ کو، یا اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ سحر، عائشہ اور فریال کی پریشانی کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دیجیے، ان کو دنیا میں بھی جنت عطا فرما دیجیے، آخرت میں وسیع جنت عطا فرما۔ یا اللہ احمد، نعمان، نواسہ، محمد عمر کو بہترین روزگار عطا فرمائیے۔ یا اللہ اہلیہ اعظم، شہناز، اہلیہ عاشق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر، اہلیہ رفیق، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ان کو اپنا بہترین برکت والا گھر عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے مفتی صاحب کا کسی نے لیپ ٹاپ چوری کر لیا ہے، دو مفتیان کرام کا، اللہ ان کے دونوں کے لیپ ٹاپ بالکل باخیریت بحفاظت ان کو واپس دلوا دیجیے، آمین۔ یا اللہ پاک مجھے پتا ہے کہ آپ کے بہت سے نیک بندے اس محفل میں جاری ہیں، بیٹھے ہیں،
یا اللہ تمام علماء اسلام علماء دین ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، اور اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان میں جس طرح علماء حق کو شہید کیا جاتا ہے اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیجیے یا اللہ۔ مفتی مسعود صاحب جو ہیں ان کا انتقال ہوا، یعنی جمعے کے دن جو ہے وہ شہید ہوئے، اور اس جمعے کو 1 ہفتہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک ان کو بہترین شہداء کا مقام عطا فرمائیے یا اللہ پاک۔ تمام علماء حق علماء اسلام، مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب، اللہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو میرے حضرت جی جو ہے ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ندیم بھائی کو یا اللہ پاک، عمیر کو، نازیہ اندلیب کو، طلحہ کو، اشفاق صاحب کو، عبداللہ علی حسین، ان کی بہن اور ان کی والد محترم، شازیہ عائشہ معظم، جہانگیرہ نازیہ حمید حسن، مومنہ عائشہ جنید حمزہ سنبل، عنایت عادل اور اللہ نرگس باجی اور ان کی فیملی کو یا اللہ سب کو ایمان کے ساتھ صحت تندرستی عطا فرما دے یا اللہ۔ مجھے، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو، اور اللہ پاک میرے بچوں کو، اور آپ سب کو، اور آپ کے تمام بہن بھائیوں کو، تمام آپ کے بچوں کو اللہ ایمان کے نور کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے یا اللہ پاک۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو بچیاں اور بچے نکاح کی عمر تک پہنچ گئے ہیں ان کے لیے بہترین زوج عطا فرمائیے یا اللہ۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں بیٹوں کے لیے حفصہ فاطمہ جویریہ، سدرہ سبحانہ، حفصہ سجاد، بینی شفیفہ، بنات سرور، فخر عبد المتین، سعدیہ نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، ختیجہ، شائستہ، نمرہ، زینب، منتہا، ان سب کی شادی بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیجئے۔ ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے ان کے لیے بہترین گھر اور در کا انتظام فرمائیے اے اللہ پاک۔ میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوئی اللہ پاک۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم سب کے دل میں جذبہ ایمانی عطا فرما دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ ہمارے مسلمان لیڈرز کو، حکمرانوں کو حیا شرم عطا فرمائیے یا اللہ۔ طیب اردگان صاحب کو اور قطر کے حکمران، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیے اور ان کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ ہمیں نیک قائد عطا فرمائیے یا اللہ۔ ہمیں نیک لیڈر عطا فرما دیجئے اے اللہ پاک۔ ہمیں نیک لیڈر عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ ایسا لیڈر جو پاکستان کو چار چپیرے جو ہے ہر طرح سے اسلامی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور سماجی ترقی کا باعث بنے پاکستان کی یا اللہ پاک۔ یہ ظالم حکمرانوں سے، کٹ پتلی حکمرانوں سے، کھانے پینے اور حرص والے حکمرانوں سے جان چھڑائیے یا اللہ۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ کوئی عمر ثانی لیڈر بھیجیے جو ہمارے لیے، ہمیں جس کو دیکھ کر اور جس کے فیصلوں کو سن کر عمر فاروق کی یاد آ جائے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائیے، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرمائیے، حماس کی حوثیوں کی، یمن کے لوگوں کی مدد فرمائیے، اور جتنے معاونین ہیں اس وقت فلسطین کے لوگوں کے، ان کی بہترین جزا دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اس وقت رحمت کی بارش عطا فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا رب العالمین۔